إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 102 ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر دیتی ہوں۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جب ان کے سامنے اہل کتاب جو تھے، یہود جو تھے، ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینات لے کر آئے، وہی باتیں چیزیں لے کر آئے جو ان کی اپنی کتاب میں موجود تھیں، تو انہوں نے کتاب اللہ کو تو ڈال دیا پس پشت، ٹھیک ہے، وہ تو پھینک دی پیٹھ پیچھے۔ یہی کام یہ ہمیشہ کرتے رہے، ان کے آبا بھی یہی کام کرتے رہے۔ جب بھی کوئی رسول ان کو کچھ بھی بتاتے، یہ اب وہی تعلیمات یا وہی کتاب جس کے پر یہ پہلے تفاخر کر رہے ہوتے تھے، جس کو سامنے رکھ کے یہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے تھے، یا اس علم کی بیس پر لوگوں سے فائدے اٹھا رہے ہوتے تھے، جب وہ رسول اسی کتاب کے ریفرنسز دے کر ان کو ان کے برے اعمال کی تنبیہ کرتے تھے، تو یہ کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیتے۔ یہ کام تھا ان کا، یہ ہمیشہ سے نسل در نسل ان کے بیچ میں یہی کام کرتے آئے تھے۔ ٹھیک، کل ہم نے بات یہ کی تھی کہ انسان کتاب اللہ کو پس پشت کب ڈال دیتا ہے، یا ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ جہاں ہم نے اپنی ٹاک کو اینڈ کیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے ایک کوشچن رکھا تھا کہ آپ سب نے اس چیز کو سوچنا ہے کہ میرا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کیسا تعلق ہے۔ وہ تعلق صرف ریسیٹیشن تک ہے، یا اس کو اس میں سمجھنا بھی شامل ہے، یا پھر یہ کہ بس پڑھ لیا، سمجھ لیا، ترجمہ یاد کر لیا اور بند کر کے رکھ دیا، یا پھر یہ کہ وہ کتاب جو ہے وہ ہر وقت میرے سامنے رہتی ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ فزیکلی ہر وقت آپ قرآن پکڑ کے بیٹھے رہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب ہم عمل کرنے لگتے ہیں تو جو کچھ ہم نے سیکھا ہوتا ہے کیا وہ میرے سامنے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے پرسنٹ ہم زندگی جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں گزار رہے ہیں، کتنا قرآن جو ہے وہ ہمارے سامنے رہتا ہے، یا کتنا وقت ہم اسے پس پشت ڈالے رکھتے ہیں۔ مثلاً ایک مثال لیتے ہیں ایسے، جیسے آپ اب جیسے ویکیشنز ہیں، گھر میں ہیں، آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، دین مطلب سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، نماز کی بھی پابندی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ ویکیشنز پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، اب وہ قرآن آپ کے ساتھ ہے یا آپ اس کو گھر میں ہی چھوڑ آئے ہیں کہیں پہ؟ وہ تعلیمات آپ کے ساتھ ہیں یا اس کو کہیں گھر ہی چھوڑ آئے ہیں؟ ویسے تو آپ پردے کا بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن اب جب آپ وہاں نکلے ہیں ویکیشن سے اپنی فیملی کے ساتھ، اب وہاں پر آپ مطلب کس اس میں ہولیے میں ہیں، کس طرح کی آپ کی ڈریسنگ ہے، کس طرح سے آپ وہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہیں، تو اس میں کس طرح اپنے حجاب کو اور اپنی ویل کو آپ کیری کر رہے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ زندگی کی ہر طرح کی سچویشن میں، یعنی خوشی میں، غمی میں، کتاب اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ کیسا ہے۔ آپ اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اس کی تعلیمات کو، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، یہ چیز ہمیں ریمائنڈ کراتی رہے گی کہ ہم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر کتنا عمل کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق ہے نا، دیٹ شوز آور ایمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان کیسا ہے، کتنا ہے۔ اب جب ہم اگنورنٹ بنے رہنا چاہتے ہیں نا، اور ہم عمل کرنا نہیں چاہتے، تو پھر اللہ کی کتاب کو تو ہم ڈال دیتے ہیں پس پشت، ٹھیک ہے، اور ہم کن چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جیسا کہ ان کا یہ رویہ یہاں بتایا گیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ کہ یہ جب اللہ کے رسول کا مقابلہ تورات کے ذریعے نہیں کر سکے، کیونکہ تورات میں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر رہی تھی، تو اب اس کو تو پھینک دیا انہوں نے پیچھے، یعنی اس کو تو کر دیا اگنور،
اور اب یہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ جادو کے ذریعے کرنے. اور آپ سب کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کس طرح انہوں نے سازشیں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی انہوں نے. جیسے بنو نذیر نے آپ کو بلایا، آپ کو چند چیدہ اصحاب کو کھانے کی دعوت پر، اور پھر وہاں پر پتھر کی چکی کا جو چکی کا پتھر تھا، پارٹ تھا، وہ اوپر سے گرا کر آپ کو آپ کے قتل کی سازش کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے آئے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یہودی عورت نے کھانے پر دعوت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایک ساتھی کو، صحابی کو، تو آپ وہاں پر بکری کا گوشت اور خاص طور پر اس کی دستی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا، اس میں زہر ملا دیا. تو وہ جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے جو صحابی تھے، انہوں نے تو وہ گوشت کھا لیا، لیکن آپ جب کھانے لگے تو آپ کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس کے اندر زہر ہے. تو اسی زہر کے اثر سے وہ صحابی تو جو تھے وہ وفات پا گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. پھر ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، جس کے لیے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ فلق سورہ ناس جو ہے اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے دم کیا تھا، اور وہ جادو جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر اور کنگھی پر کیا گیا تھا. ٹھیک. تو جب یہ ایسے نہیں کام کر سکے تو یہ اس طرف آ گئے، اور اس طرف یہ آئے کیونکہ یہ کام ان کے آباء و اجداد کرتے رہے تھے. اللہ کی کتاب کو، حق بات کو جب انسان چھوڑتا ہے تو وہ اسی قسم کی چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. مثلا جادو ٹونا، ٹونے ٹوٹکے، اور توہمات، اور کہانت، نجومیوں کے پاس جانا، پھر اسی طرح شعر و شاعری، فواحش، یہ جو آ رہا ہے نا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، تو کانٹیکسٹ تو جو ہے آگے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن بیسکلی جو چیز یہاں اگر ہم تھوڑی سی سمجھ لیں کہ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ میں آتا کیا کیا ہے. شیطان جو ہوتے ہیں وہ کیا کچھ پڑھتے ہیں، شیطان کیا کچھ پڑھتے ہیں، جس میں جادو بھی ہے، سر فہرست جس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے، اسی طرح کہانت، ٹھیک ہے، کاہن جو ہوتا ہے، ہاروسکوپ وغیرہ جس کو ہم اردو زبان میں نجومی کہتے ہیں، جو ستاروں کے چال اور فلاں طریقے سے بتاتا ہے. اسی طرح جو پامسٹ ہوتے ہیں، جو آپ کے ہاتھ کی لکیروں سے پڑھ کے آپ کو مستقبل بتانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے شعر و شاعری، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ ان من البیان للسحر، کہ بے شک بعض بیان جو ہوتے ہیں وہ جادو کا اثر رکھتے ہیں. تو شعر و شاعری آپ دیکھیں کہ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی سوچ کو پلٹ دیتے ہیں. تو یہ جو تو ہوتی ہے شاعری حق کے متعلق، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو شاعری انسان کے اندر جو ہے وہ شہوت پیدا کرتی ہے، اس کی تھاٹس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے، اس کے اندر کچھ اس طرح کی جسے کہتے ہیں نا کہ ہیجان برپا کرتی ہے، تو اس طرح کی ساری شاعری جو ہے وہ شیطان کی شیطانی کہلاتی ہے، یعنی شیطانی فعل ہوتا ہے. تو ایسی ساری شاعری جس میں صنف مخالف کی طرف آپ کو اٹریکٹ کیا گیا ہو اس کے متعلق، اور نہ صرف شاعری بلکہ جو نثر ہے، نثر بھی جو ہے، ناولز بھی، یا کچھ ایسی چیزیں بھی جس میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوں جو انسان کے جذبات کو برانگیختہ کرتی ہے اور اس کے اندر ہیجان برپا کرتی ہے، یا اس کی تھاٹس کو حق سے باطل کی طرف موڑ دیتی ہے، تو وہ سب بھی پھر اسی میں آ جاتا ہے تتلو الشیاطین میں، کیونکہ وہ سب بیسکلی شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہے. تو جب ہم ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، حق کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہم کس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں؟ انسان کو کچھ تو چاہیے ٹو فالو. انسان کے اندر یہ انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ اس کو لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے، یا تو وہ لیڈر ہوتا ہے، یا تو وہ خود رہنما بنتا ہے، یا پھر اس کو ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. اور میجورٹی لیڈرشپ کی کوالٹیز سے خالی ہوتی ہے، میجورٹی کو ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ چلے. تو اگر ہم اللہ کی کتاب کے پیچھے نہیں چلیں گے نا، تو پھر ہم ان چیزوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہمارے اندر یہ انسٹنکٹ ہوتی ہے، ہمارے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم کسی کو فالو کریں. اسی لیے آپ دیکھو گے کہ لوگ جتنا
اللہ کے دین سے، اللہ کی اس کتاب سے، بنیادی جو سورس آف نالج ہے آپ کے دین کا، اس سے جتنا دور ہوتے ہیں نا، اتنا ہی زیادہ وہ دیگر جو آئیڈیالوجیز ہیں ان سے متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں، مختلف فلسفوں سے متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن جتنا وہ اللہ کے کلام کے قریب ہوتے ہیں، جتنا وہ ان کا تعلق اس سے مضبوط ہوتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑی شخصیت، لیڈر سیاسی ہو یا کوئی بھی ہو کسی بھی طرح، تو وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آتے. وہ اس کی باتوں، اس کی چیزوں کو اور ہر طرح کے فلسفے کو سب سے پہلے جو ہے وہ کس کے اوپر پرکھتے ہیں؟ اللہ کی کتاب پر. تو اگر ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے 24/7 نہیں ہے، یعنی ہمارا تعلق کتاب اللہ سے ایسا نہیں ہے گویا ہمارے دو ہاتھ جو ہمارے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب بھی ہم اس کو پس پش ڈالیں گے تو ہم کسی نہ کسی ایسی خرابی میں مبتلا ہونے کے چانسز ہمارے سامنے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ کہ اصل ہدایت چونکہ قرآن ہے، اور قرآن آپ کو ہوپ کی طرف لے کے جاتا ہے، امید کی طرف لے کے جاتا ہے، اصلاح کی طرف لے کر جاتا ہے. اور انسان جو ہے اس کی چاہت یہ ہوتی ہے ٹو گین. کوئی بھی انسان جو ہے وہ لوز نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی انسان کھونا نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ پانا ہی چاہتا ہے. تو اگر ہم کتاب اللہ کے ذریعے نہیں امید کو پاتے تو پھر ان لوگ کس کی طرف چلے جاتے ہیں؟ کتاب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوتا تو یہ امید لے کر یا کچھ پانے کی خواہش لے کر لوگ کس طرف چلے جاتے ہیں؟ بتائیے ذرا، سب سے پہلا آپ کے ذہن میں کیا لفظ آ رہا ہے؟ میرا یہ سوال آپ لوگ سمجھ پائے؟ جب لوگ اللہ سے امید نہیں رکھتے، اب اللہ سے امید رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کتاب اللہ سے ہدایت نہیں لے رہے، اور کتاب اللہ ہی جو ہے وہ آپ کو اللہ میں ہوپ دیتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط کرتی ہے. تو وہاں پر سے جب ہوپ لوز کر لیتے ہیں یہ اپنے کمزور تعلق کی وجہ سے، تو پھر آپ مجھے بتائیے سب سے پہلے وہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ میم شرک کر لیتے ہیں، شرک کی طرف. جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہ پھر سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے نا. اب آپ اگر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو پھر ہم ایسے مسائل میں پڑ جاتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں میچورٹی ہمارے ارد گرد، اور خاص طور پہ خواتین کی ایک کثیر تعداد، وہ اولاد کی چاہت ہو، وہ شوہر کی محبت ہو، وہ سسرال میں مقام بنانے کی بات ہو، وہ بیٹے کی جاب کی بات ہو، بیٹی کے رشتے کی بات ہو، کچھ بھی ہو، وہ اللہ سے تعلق کی بجائے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے وہ یہ کہتے ضرور ہیں کہ مانگ تو ہم اللہ سے ہی رہے ہیں، لیکن وہ بیچ کے راستے جو ہیں وہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایسے غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں. میچورٹی خواتین کی اس میں زیادہ مبتلا ہوتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین چونکہ جذباتی زیادہ ہوتی ہیں، اور جب ان کے جذبات کو پراپر ڈائریکشن نہیں ملتی ہے، درست سمت نہیں ملتی کتاب اللہ سے دوری کی وجہ سے، تو پھر وہ ان چیزوں میں زیادہ اس کا شکار ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی تمام چیزوں سے بچنے کا جو واحد اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو ایسا ہمیں رکھنا ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے سامنے رہے. جب یہ ہمارے سامنے رہے گی، اس کی تعلیمات ہمارے سامنے رہیں گی، اس کے ریمائنڈرز ہمارے ساتھ رہیں گے، تو پھر ہم اس طرف نہیں جائیں گے جو شیاطین پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرف شیاطین ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اپنے کانٹیکسٹ کی طرف. ٹھیک ہے، اور یہاں خاص طور پر جادو کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب اللہ کو تو انہوں نے پھینک دیا پیٹ پیچھے، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو پڑھتے تھے شیاطین، عَلَى مُلْكِ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر. یہاں پر علا بمانی فی ہے. ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین یہ پڑھتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا نا وہ حضرت موسیٰ کے دور کے بعد تھا. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری اپنے عروج پہ تھی. آپ نے پڑھا ہے نا کہ وہ اس نے بھی بنایا تھا، بچڑا بنایا تھا سامری نے، اور سامری ایک جادوگر تھا، اور یہ جادوگری فرعون کی قوم سے اس نے سیکھی تھی، اور یہ چیزیں وہاں موجود تھی.
ٹھیک ہے. اب جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی بادشاہت عطا کی کہ وہ ان کے حکم پر جو ہیں وہ ہوائیں ان کا تخت جو ہے وہ لے جاتی تھیں تیز رفتاری سے. پھر اسی طرح وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. جنات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر رکھا تھا. پرندوں جانوروں کی مطلب سب کی بولیاں جانتے تھے. تو جب ان کا جو طرز حکومت تھا نا وہ اس طرح کا تھا. تو شیاطین نے اس چیز کو اس طرح سے اس کا پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے یہ مشہور کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ بیسکلی جادوگری پہ ساری کیس. انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں ہے بلکہ یہ جادوگر ہے. اور اس کے لیے ہوا یہ کہ یہاں پر جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں نا کہ دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ سمجھ لیجئے سارٹ آف جیسے پیر فقیر ہوتے ہیں نا اس طرح کے روپ میں بھیجا تھا بابل میں. بابل جو ہے وہ آج کل کے دور کا علاقہ کوفہ کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ کہلاتا تھا. تو وہاں پر ان کو بھیجا گیا اور چونکہ وہاں پر یہ فتنہ موجود تھا جادو کا آلریڈی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے ان کی آزمائش کی یعنی جادو ہی کے ذریعے بنی اسرائیل کی آزمائش کی کہ کیا یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر نبی پر ایمان رکھتے ہیں یا یہ جادو میں ہی مبتلا ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان فرشتوں نے جو اصل میں فرشتے تھے لیکن لوگوں نے جادوگری سیکھی. اس سے پہلے جادو وہاں پر موجود تھا. شیاطین جو تھے وہ اس کو پروپیگیٹ کرتے تھے پھیلاتے تھے لوگوں کے بیچ میں اور سلیمان علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے تھے. یہ کتابی شکل میں موجود تھا یعنی جو جادوگر تھے وہ کتابی شکل میں جادو کے جو جنتر منتر ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے موجود ہوتے تھے. جس سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا اس چیز کا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ملک گیر یہ سمجھ لیجیے حکم دیا کہ جادوگر جو ہیں ان کے سارا جو ان کا علم ہے جادو کا جو لکھا ہوا ہے وہ اکٹھا کر لیا جائے وہ ان سے لے لیا جائے تاکہ اس کو قابو کیا جا سکے جادو کو قابو کیا جا سکے. تو وہ جب انہوں نے کتابیں لے لیں تو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے تخت کے نیچے چھپا دی. ٹھیک ہے جو تخت سلیمانی تھا بیسیکلی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ تھا تخت جو ان کے مسند تھی بیٹھنے والی جو سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی. تو کہتے ہیں اس کے نیچے انہوں نے چھپا دی تھی. پھر سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو شیاطین نے جو انسانوں کی شکل میں ہوں گے ظاہر ہے وہاں موجود ہوں گے انہوں نے وہاں سے وہ کتابیں نکالی اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو کہتے تھے نا کہ سلیمان جو ہے وہ جادوگر ہے اور یہ دیکھو اس کا سارا علم یہاں پر محفوظ ہے. ٹھیک ہے تو وہ جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور اسٹل یہودیوں میں یہ چیز موجود تھی کہ وہ حضرت سلیمان کو نبی کی بجائے جادوگر مانتے تھے. تو جادو جو ہے بیسیکلی وہ کفر ہے. اسی لیے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا وہ جادوگر نہیں تھے ولکن الشیاطین کفروا لیکن اصل میں شیاطین نے کفر کیا. جادو تو شیاطین کر رہے تھے. سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اور اس علم کے ساتھ وہ اس نبوت کے ساتھ اس حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی حکومت چلا رہے تھے. یعلمون الناس السحر وہ جو شیاطین تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے سحر سکھاتے تھے. سحر عربی زبان میں کہتے ہیں جادو کو. ٹھیک ہے اور سحر جو ہے مختلف قسم کا ہوتا ہے. ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. لغت میں جو ہے جس کا ڈکشنری میننگ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا اثر. سحر کا مطلب ہوتا ہے ایسا اثر جس کی وجہ معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے اب وہ اثر جسمانی بھی ہو سکتا ہے روحانی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی کوئی فزیکل ریزن معلوم نہ ہو کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کو سحر کہتے ہیں. تو وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے جادو سکھاتے تھے. کون سا جادو؟ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت جو دو فرشتوں کے ذریعے نازل کیا گیا تھا بابل میں اور فرشتوں کے نام کیا تھے؟ ہاروت اور ماروت. ٹھیک ہے ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے نہیں تھے. ٹھیک ہے اور لیکن بظاہر جو اور اس کے معاملے میں چونکہ ہمارے پاس کوئی صحیح احادیث موجود نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بحث کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ملکین
تو ملک جو ہے وہ فرشتے کو کہتے ہیں، ملکین اس کا تسنیہ کا صیغہ ہے. تو سمپلی دو فرشتے تھے جو اللہ کی طرف سے آزمائش لے کر آئے تھے اس قوم کے اوپر، ٹھیک ہے. اور وہ آزمائش کیا تھی؟ جادو کی. اور وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، یعنی جب کوئی شخص ان کے پاس جادو سیکھنے آتا تو وہ اس کو یہ کہتے، انما نحن فتنۃ، ہم تو ایک آزمائش ہیں، ہم تمہیں آزمانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. فلا تکفر، بس تم کفر نہ کرو، تم یہ جادو نہ سیکھو. یعنی جب کوئی ان کے پاس جادو سیکھنے آتا تو وہ اس کو صاف صاف بتا دیتے کہ ہمیں آزمائش کے طور پہ بھیجا گیا ہے، یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم اس خرابی میں پڑتے ہو یا اس سے بچ جاتے ہو، تم کفر نہ کرو. ان دو دفعہ یہ لفظ آیا، وما کفر سلیمان میں بھی پتہ چلا کہ جادو کفر ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی آ رہا ولا تکفر، تم کفر نہ کرو. تو جادو جو ہے وہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کیے بغیر اور اپنی تجدید ایمان کیے بغیر مر جائیں گے تو وہ کفر کی حالت میں مریں گے، ٹھیک ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے. جادو کون سا سیکھتے تھے؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، وہ جادو جو تفرقہ ڈال دیتا، جدائی ڈال دیتا شوہر اور بیوی کے درمیان. اب یہاں سے آپ ان کی اخلاقی حالت کا تعین کر سکتے ہیں کہ جتنا یہ اللہ کی کتاب سے دور ہوئے، کسی بھی معاشرے کی سب سے زیادہ جو بری حالت ہوتی ہے نا، وہ اس کا اندازہ آپ اس کی اخلاقی حالت سے لگا سکتے ہیں، اخلاقی اقدار سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اس قدر گر چکے تھے کہ دوسروں کی بیویوں پہ نظر رکھنی شروع کر دی تھی انہوں نے، اور یہ چاہتے تھے کہ فلاں عورت اور مرد، یا دوسروں کے شوہروں پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی کہ فلاں مرد اور عورت جو ہیں جو ایک نکاح میں موجود ہیں وہ الگ ہو جائیں اور یہ اس عورت کو یا وہ عورت اس مرد کو حاصل کر دے. اب اس سے زیادہ جو ہے وہ گراوٹ کیا ہو سکتی ہے کسی کے اخلاق کی کہ کسی کی میرڈ لائف کو خراب کر کے تو خود کو اس کو حاصل کرنا چاہنا. وما ہم بِضَارِّینَ، اور نہیں تھے وہ ان کو یعنی اس عورت اور مرد کو نقصان پہنچانے والے، بِہِ مِنْ أَحَدٍ، ساتھ اس کے کسی ایک کو بھی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جادوگر کا جادو بھی اثر نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو بھی آزمانا چاہتے ہیں جو جادو کروا رہا ہے، اس میں آزمائش اس شخص کی بھی ہے جو جادو کر رہا ہے، اور اس میں سم ہاؤ کچھ نہ کچھ آزمائش یا کچھ اور جو ہے وہ اس کپل کی بھی ہے جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہر ایک کی آزمائش ہے. کیسے؟ جو کروا رہا، جو جادو کر رہا ہے اس کی تو یہ آزمائش تھی نا کہ اس نے سیکھا جادو، سب سے پہلے وہ فیل ہو گیا، ٹھیک ہے. اب وہ کر رہا ہے جادو تو وہ اپنے کفر میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. کروانے والے کی آزمائش کیا ہے کہ وہ اپنی بد اخلاقی میں اور بد کرداری میں نیچے گر گیا اور اس نے جادو کروایا، ٹھیک ہے. اور جن کے اوپر جادو ہوا ہے ان کی آزمائش یہ ہے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، یا اس جادو سے نجات کے لیے غیر اللہ کا سہارا لیتے ہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، یعنی جو جادو سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کیا سیکھتے تھے؟ جو ان کو نقصان دیتا ہے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کو نفع نہیں دیتا. یاد رکھیے جادو کبھی بھی فائدہ نہیں دیتا. قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا جادوگروں کے بارے میں کہ کبھی بھی جو ساحر ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ جہاں سے مرضی آ جائے وہ کامیاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اس کو فائدہ نہیں ہوتا. تو بظاہر لگتا ہے جادوگروں کو کہ ان کے پاس کوئی پاورز آ گئی ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں، میں بھی صرف آپ کے سامنے آیات رکھ رہی ہوں، اس کا سینیریو رکھ رہی ہوں، پھر انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں. تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ کامیابی اس کو حاصل ہو رہی ہے یا اس کے پاس کوئی غیبی طاقتیں آ گئی ہیں، لیکن اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اصل میں وہ سراسر نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ خود بھی
उस जादू से खुद अपने लिए कोई इस तरह का फायदा नहीं उठा सकता। फिर इसी तरह माशरे के अंदर बेशुमार जहां पर घर टूट रहे हों इस तरह से, तो वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह जो है दीगर बुराइयां भी जो हैं वो फैल रही होती हैं। वलकद अलिमु, और अलबत्ता तहकीक वो जानते थे, लमनिश तराहू, अलबत्ता जिसने खरीदा इसे यानी जादू को, मालाहू फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में उसके लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा। वलबिस समा शरो बिही अनफुसहुम, क्योंकि जब वो कुफर करेगा तो फिर उसके अमाल तो सारे के सारे जाया हो जाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं वलबिस समा शरो बिही अनफुसहुम, कितना बुरा है वो जो उन्होंने बेच डाला जिसके बदले अपनी जानों को, लौ कानू यालमून, काश के वो जानते होते। पीछे अल्लाह ताला ने फरमाया वलकद अलिमू, कि वो जानते थे, और नीचे अल्लाह ताला फरमाया लौ कानू यालमून, काश के वो जानते होते। तो बात ये है कि इल्म वही असल इल्म होता है जिसके ऊपर अमल किया जाए। सिर्फ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेना इल्म नहीं होता, सिर्फ जान लेना इल्म नहीं होता, जब तक कि हम उस पर प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। ठीक है, इसलिए यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि वो जानते थे, इंफॉर्मेशन थी उनके पास कि जादू से ईमान जाया हो जाएगा, आखिरत बर्बाद हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने जादू खरीदा क्योंकि जो इल्म उनके पास था उस पर उन्होंने अमल नहीं किया। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया लौ कानू यालम, काश के वो जानते, यानी काश के वो अपने इल्म पर अमल करते। अब इसको दोबारा देखते, और सिनेरियो सारा आपके सामने है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब जादू के मुतालिक देखते हैं कि जादू जो है वो असल में होता क्या है। मैम एक बात पूछनी है मैम, ये प्लीज वो जरा रिपीट कर दीजिए जो आपने वो 3 बातें बताई ना, कि एक तो आदमी ने जिसने जादू सिखाया है, एक है जिसने सीखा, और तीसरा वो जिसपे किया। तो उन तीनों का क्या कि जिसने तो सिखाया जो जादूगर है उसकी क्या आजमाइश थी, उन तीनों की आजमाइश जरा अलग अलग बता दीजिए तीनों की। देखिए, जो जादू कर रहा है उसकी आजमाइश हाँ। तो ये है कि उसने दुनिया खरीद ली और आखिरत बेच दी। ठीक है, जादू क्यों सीखते हैं, जादू सीखते क्यों हैं लोग, पहले मुझे ये बताइए। दुनियावी फायदा, बातें देखते हैं, दुनियावी फायदा, पैसे वगैरह ले लेते होंगे, ताकत ताकत, ताकत के लिए। तो ये उनकी आजमाइश थी ना, कि अगर उनके अंदर चाहत थी कि वो दुनिया के फायदे उठाएं, माल इकट्ठा कर लें या ताकत हासिल करें, गैबी कुव्वतें हासिल करें, ये उनके अंदर एक इंस्टिंक्ट थी, उनके अंदर एक ख्याल था, एक चाहत थी। अब उनकी आजमाइश थी ना कि वो इस चाहत में को हक के साथ हासिल करे या बातिल के साथ। तो दे प्रेफर्ड द बातिल, उन्होंने जादू को प्रेफर किया, गलत रास्ता चुना उस अपनी चाहत को पूरा करने। ये उनकी आजमाइश थी। जिन्होंने जादू कराया, लोग जादू कराते क्यों हैं? दुनिया की खातिर। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ इश्तिहार नहीं होते, बाकायदा अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार होते, फलाना आमिल कामिल बावा, महबूब आपके कदमों में, इम्तिहान में कामयाबी, और ये और वो। पढ़ेंगे भी ऐसे इश्तिहार जी भी होती थी दीवारों पे पहले जमाने में, थोड़ा सा मतलब अगर बैक थोड़ा से कुछ 8-10 साल पीछे चले जाए, अब तो खैर शुक्र है ये चीज जरा थोड़ी खत्म हुई थी। लेकिन ये कि शायद उस तरफ जो छोटे इलाके होते हैं, कस्बे वगैरह, उस तरफ शायद अभी भी मौजूद है, लेकिन अब तो नेट पे मौजूद है। और उस दिन मैं एक कोई पढ़ी थी, इसी तरह कोई डॉक्यूमेंट पढ़ी थी, तो उसके अंदर जो पॉपअप्स आते हैं ना, एड्स आती हैं, तो उसमें आ गया कि फलाना बाबा और आपकी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी होगी, और वो अल्लाह जाने पता नहीं क्या कुछ उसमें लिखा हुआ था। तो इस तरह से जो अब तो ये चूंकि डिजिटल वर्ल्ड आ गई है सारी, आपकी दुनिया आपके हाथ में, तो उस पर उनकी एड्स आ रही होती हैं। तो ये क्या है, अब लोग क्या करते हैं, अपनी चाहत को अल्लाह के सामने रखने की बजाय, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी आपकी ख्वाहिश है, पहले तो हमें ये भी देखना चाहिए ना कि जिस चीज की हम ख्वाहिश कर रहे हैं वो हलाल है या नहीं है। लेकिन अगर हम किसी चीज की ख्वाहिश कर रहे हैं और वो हलाल है, जैसे इम्तिहान में कामयाबी है, या शौहर अगर बीवी से बेइतनाई बरत रहा है, तो शौहर की मोहब्बत को हासिल करना हलाल दुआ है, आप अल्लाह से दुआ करते हैं, ठीक है, तो ये हलाल है। लेकिन इसके लिए आप अल्लाह के सामने अपनी वो ख्वाहिश रख रहे हैं, या आप गैर अल्लाह के दर पे चले गए। तो आप देखते हैं कि औलाद के हसूल के लिए और बाकी इन सारी चीजों के लिए लोग चले जाते हैं इन लोगों के पास। तो ये उनकी आजमाइश है, जादू करवाने वाली। इस तरह हसद में,
ٹھیک ہے، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، اور آج کل تو یہ بہت زیادہ بڑھ گئی، یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ ہمارا وہی حال ہو رہا ہے نا، جیسے یہ بنی اسرائیل نے کتاب اللہ کو جب پسے پش ڈالا تھا تو جادو ٹونے میں پڑ گئے تھے، امت مسلمہ نے بھی کتاب اللہ کو پسے پش ڈال دیا تو وہ ان کاموں میں پڑ گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں لٹرلی ٹی وی کے اوپر اور اس طرح کے وہ آ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں اور یہ کریں، بھی ہم تھوڑی سی تفصیل اس کو پڑھتے ہیں نا پھر آپ کو اور واضح ہو جائے گا۔ اور جس پر جادو کیا گیا ہے اس کی آزمائش کیا ہے کہ اب وہ ایک تکلیف میں ہے نا، جیسے بعض کا جادو کے اثرات بیماری کی شکل میں آتے ہیں، اور سم ٹائم آپ کو پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں اب آپ اللہ کے سامنے اپنی گزارش رکھتے ہیں، مسنون طریقے سے علاج کراتے ہیں اور جادو کا توڑ جادو ہی سے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ اس بندے کی آزمائش ہے جس کے اوپر جادو کیا گیا۔ ٹھیک ہے میم، صاحب آپ کہنا جی۔ چلیں، جادو جو ہیں یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اس کی مختلف کائنڈس ہیں۔ مثلا نظر بندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نظر بندی کا جادو کون سا ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ کے مقابلے پہ جو جادوگر آئے تھے نا، تو انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے سحروا اعین الناس، ٹھیک ہے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا۔ یخیل علیہ بسحرہم انہا تسعی، یعنی انہوں نے یہ لوگ جو تھے وہ یہ خیال کرنا شروع ہو گئے کہ وہ جو لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے پھینکی ہیں وہ چل رہی ہیں، یعنی وہ تھی لاٹھیاں اور رسیاں ہی، ان کی اپنی ہیئت نہیں بدلی تھی، لیکن جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا جس کی وجہ سے ان کو وہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کو سانپ نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا واقعی اژدہا بن گیا تھا، تو جادوگر مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نظر بندی۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے سحر تفریق، یہ جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ سحر تفریق جو ہوتا ہے وہ دو لوگوں کے بیچ میں جدائی ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے یہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مطلب شوہر اور بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح ماں اور بیٹے کے بیچ میں، باپ بیٹے کے درمیان میں، بھائی بھائی کے درمیان میں، ٹھیک ہے، کسی بھی دو رشتوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے یہ جادو جو ہے یہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے جو شوبدہ بازی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شوبدہ بازی ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی جو جادوگر ہوتا ہے وہ کچھ ایسی ٹیکنیکس اختیار کرتا ہے جس سے وہ چیزوں کو چھپا دیتا ہے، یعنی لوگوں کو وہ چیز نظر نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے بہت سارے پروگرام بھی آتے ہیں ٹی وی پر جس میں وہ ٹیلنٹ کے نام پر یہ چیزیں کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے، تو بیسیکلی وہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا جادو جو ہے اس میں ہپنوسس بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیلی پیتھی بھی آ جاتی ہے، یہ بھی جادو کی اقسام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر کہانت، ٹھیک ہے، کہانت جس کو آپ نجومی کہہ سکتے ہیں۔ نجومی بیسیکلی نجم سے ہے، وہ ستاروں کی چال سے بات کرتے ہیں، وہ آپ کو غیب کی باتیں بتاتے، لیکن اگر ان کے قبضے میں بھی انہوں نے بھی کچھ جن اپنے موکل رکھے ہوئے ہیں، جن شن قابو کیے ہوئے ہیں، تو وہ پھر جادو اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف اقسام ہے۔ یہاں جس جادو کا ذکر ہے وہ سحر تفریق کہلاتا ہے، اور اس کی علامتیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں، یا کسی بھی قسم کے جادو کی علامت پتہ ہے یہ ہوتی ہے جادو یا اثرات۔ اب اس کو آپ ڈفرینشیٹ کیجئے گا۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے اوپر جادو کراتا ہے، اور جادو کرانے میں جو ہے وہ آپ کے اوپر کوئی جن جو ہے وہ مسلط کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جادو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جادوگر جو ہے وہ کوئی جن جو ہے وہ آپ پر مسلط کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ مختلف چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اثرات یہ ہوتے ہیں جس میں رینڈملی آپ کی کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں یا کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پر یہ جنات وغیرہ شیاطین ہیں، تو کسی وجہ سے وہ آپ کو پھر تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کا علاج آلموسٹ سیم ہی ہے اور اس کی علامتیں بھی آلموسٹ سیم ہیں، ٹھیک۔ اور اس کی علامتیں کیا ہیں؟ کوئی بھی ایسی جو ہے وہ سڈن چینج آ جانا، مثلا آپ ایک کام بڑی رغبت سے کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کی بات لے لیجیے، بڑی رغبت سے آپ قرآن پڑھتے، بڑی رغبت سے آپ دین کا کام کرتے، لیکن اچانک آپ کا دل اس سے اچاٹ ہو جاتا،
دل اچاٹ ہو جانا، قرآن کھولنے کو دل نہیں کرنا، دین کی باتیں سننے کو دل نہ کرنا، تو یہ بھی اثرات ہیں، ٹھیک ہے، شیطان کے اثرات ہوتے ہیں اس میں۔ پھر اسی طرح کوئی بھی کام، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے تھے پڑھائی میں اور آپ بہت اچھا پڑھ رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، اچانک آپ نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے یہ شیطانی اثرات شامل ہیں۔ اسی طرح آپ ایک ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے اور آپ بڑے تحمل والے تھے، لیکن اب آپ کو بہت زیادہ غصہ آنا شروع ہو گیا، تو اس میں بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں کا تعلق ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایسی بیماریاں جن کو آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں لیکن بیماری ہے کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، وجہ سمجھ نہیں آ رہی، تو اس میں بھی پھر شیطانی اثرات جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو خاص طور پر یہ سحر تفریق ہے اس میں جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کپل جو ہے وہ بڑا ہیپیلی اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں لڑائیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ دونوں اپنی جگہ مانتے ہیں کہ کوئی وجہ کوئی نہیں تھی، ایسے بیٹھے بیٹھے اس کو غصہ آیا، بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ بات ہے اور لڑائی ہوگی، تو اس میں بھی اثرات ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اچھی خاصی فیملی ہے، بھائی بھائی مل کے رہ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر اچانک کیا ہے کہ ایک شدید قسم کے، ایک تو ہوتے نا ایسے کیجول کوئی ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں ایسی، شدید قسم کے شبہات اور شکوک ایک دوسرے کے بارے میں دل میں پیدا ہو جانا، اور وہ دور بھی نہ ہونا، کوشش کے باوجود دور نہ ہونا، اور بدگمانیاں اتنی بڑھ جانا کہ بھائی بھائی سے الگ ہو جائے، ٹھیک۔ اور اسی طرح جیسے چھوٹی سی بات ہو، جسے کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بنا لینا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اثرات کو شو کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح جب یہ جادو کی شدت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کپل کے اوپر جادو کرایا گیا ہوتا ہے تو بیوی کو شوہر یا شوہر کو بیوی بدصورت دکھنے لگتی ہے، یعنی اس کی شکل تو وہی ہوتی ہے لیکن اس کو وہ بدصورت دکھ رہی ہوتی ہے، اس کو اس کی ہر بات بری لگنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو ہر چیز سے اس کی نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اثرات یا اسی طرح سے کوئی چیز ہو، ٹھیک۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، اور وہ کیا ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر آپ کے ساتھ خدا نخواستہ یا آپ کے ارد گرد کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو ایک بات یاد رکھیے کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے انٹل unless کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی آزمائش ہے۔ اب اگر یہ آزمائش آپ کے اوپر آ گئی ہے تو آپ نے بجائے اس کے کہ آپ غیر اللہ کی طرف رجوع کریں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی طرف رجوع کریں گے، ٹھیک۔ ہم اس کی طرف آہستہ آہستہ گریجولی آ رہے ہیں سولوشن کی طرف۔ جی مسز نعیم، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی، اب میں نے یعنی کہ کافی جگہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی کہ جس گھر میں سورت بقرہ روز پڑھی جائے تو ادھر پھر جادو اور شیاطین یہ چیزیں نہیں آتی، تو یعنی کہ اگر کوئی کسی کو یہ محسوس ہو کہ یہ ایسا کچھ ہے تو وہ پڑھتا رہے تو پھر کسی یعنی کہ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال میں پھر یہ ایسا کچھ نہیں میں نے آپ سے کہا تھا نا ہم سولوشن کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا آپ کو گریجولی لے کے جاتی ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت ساری انفو آپ کے پاس آلریڈی ہوگی، لیکن چونکہ تعلق آیت سے اس کا سینیریو ہے وہ بن رہا ہے تو میں اس لیے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بتانا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جی میم، جزاک اللہ۔ جو جادو ہے یہ جادوگر کرتے کیسے ہیں؟ جادوگر جو ہوتا ہے نا، جادو جب سیکھنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کو شیطان کے سامنے اپنی سبمیشن دینی ہوتی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے اپنی سبمیشن دیتا ہے نا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا وہ میں مانوں گا۔ اس کو جادوگر کو سب سے پہلے شیطان کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑتا ہے، ٹھیک۔ اور پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں خود کہ شیطان اس سے کیا کچھ نہیں کراتا ہوگا۔ اسے آپ دیکھیں کہ جادو جو ہے نا اس میں شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے کلمات پڑھے جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، یعنی کفر اور شرک کے کلمات بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح ستاروں کی
یا نجوم کی، شیاطین کی عبادت کی جاتی ہے. لٹرلی شیطان کو سجدہ کیا جاتا ہے. پھر شیطان کے پسندیدہ کام مثلا ناحق قتل کرنا، چھوٹے بچوں کو قتل کرنا. آپ نے سنا ہوگا سٹینک چرچز ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں، باقاعدہ شیطان کی پوجا کے لیے چرچز بنے ہوئے ہیں، اور جو ہے ان کو ان کی مطلب جو پجاری ہوتے ہیں ان کے، اور وہ ان کا ایک خاص خلیہ ہوتا ہے، اور ان کی عبادت ایک بہت ہی مطلب عجیب، میں نے ایک دو اس کے بارے میں کلپس دیکھے بھی تھے، تو دل خراب کر دینے والی جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اس میں یہ کیا کرتے ہیں، معصوم بچوں کے قتل سے لے کر پھر حالت جنابت میں رہنا، نجاست میں رہنا، گندگی میں جو پاکی اور طہارت ہے اس سے دور رہنا. اور اچھا ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ کہ اب چونکہ انہوں نے کاروبار بھی کرنے نا آج کے دور میں، تو یہ گندے مندے ملنگ سے بن کے بیٹھے رہیں گے تو ان کے پاس صرف لوور طبقے سے لوگ آتے ہیں. تو یہ چونکہ اب بڑے بڑے لوگوں پہ بھی ہاتھ مارنا چاہتے ہیں، تو بظاہر یہ بڑے پرفیومڈ اور بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن اندر خانے جس غلاظت میں یہ ہوتے ہیں میں اس کا ذکر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، بظاہر ہو سکتا ہے کہ بہت ہی بارش اور بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت لباس اور خوشبو والے ماحول میں بیٹھے ہوئے آپ کو یہ لوگ ملیں گے، لیکن اصل میں یہ سب کچھ کرتے ہیں. پھر اسی طرح جو جیسے عورتیں ہیں جو جادو کرتی ہیں تو وہ حالت حیض میں جادو کرتی ہیں. پھر جادو کے جو کلمات ہوتے ہیں یا جادو سیکھنے کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کی آیات کو نجاست کے ساتھ لکھا جاتا ہے، خون کے ساتھ قرآن کی آیات کو لکھنا، قرآن کی آیات کو الٹ کر کے لکھنا. اگر کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو تعویذ دیتا ہے، آپ اس کو کھول کے ضرور دیکھیں کہ اس میں ہے کیا. تو اگر تو اس کے اندر قرآن کے الفاظ آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں، یا کسی سرخ رنگ کی چیز سے لکھے ہوئے ہیں، یا اسی طرح سے مطلب لکھی آیت سیدھی ہوئی ہے لیکن وہ کچھ ایسے کسی اس سے لکوڈ سے لکھی ہوئی ہے، تو یہ ساری جادو کی چیزیں ہوتی ہیں. یا کچھ حامان، قارون اور فرعون ٹائپ جو ہیں وہ نام لکھے ہوئے ہیں، بیچ میں جبرائیل اور اس طرح کے نام لکھے ان پہ کراس لگے ہوئے ہیں، یہ سب جو ہے یہ جادو کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک. اور اسی طرح محرمات کا ارتکاب کرنا، اپنے محرم رشتوں کے ساتھ زنا کرنا، اور بہت ساری گندگی یہ لوگ کرتے ہیں، جس سے پھر شیطان ان سے راضی ہو کر اپنے کچھ چیلے چانٹے ان کے حوالے کر دیتا ہے، جس کو یہ موکل کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیں یہ ہمارے موکل یہ کام کر کے دیں گے آپ کو. ٹھیک. اور اب آ جاتے ہیں ہم اس کے علاج کی طرف. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے نا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے، اپنی حفاظت کریں ان چیزوں سے، کیونکہ یہ ایگزسٹ تو کر رہے ہیں. شیاطین، جنات، جادو، یہ خرابیاں ساری ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے. جن موجود ہیں اور جنوں میں شیاطین موجود ہیں، ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو احتیاط کرنی ضروری ہے، اپنی حفاظت کریں، پہلے سے ہی اپنی حفاظت کریں مرض کے لاحق ہونے سے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو احکامات دیے ہیں نا ان کی پابندی کریں. اللہ نے جو فرائض ہم پر رکھے ہیں ان کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں. پھر جو کوئی حرام کام ہم کر رہے ہیں کسی بھی قسم کا، چاہے وہ حرام کی کمائی ہے، چاہے وہ حرام دیکھنا ہے، چاہے وہ حرام سننا ہے، چاہے وہ حرام کھانا پینا ہے، وٹ ایور، حرام کو اپنی زندگی سے باہر نکالیں. ٹھیک. اس کے بعد یہ کہ جتنے بھی ہم صغیرہ کبیرہ گناہ کر چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. تو پاک صاف رہیں، طہارت حاصل کر کے رکھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، ظاہری نجاستوں سے بھی پاک رکھیں، باطنی نجاستوں سے بھی، شرک اور منافقت اور کفر سے باطن کو پاک رکھیں اور ظاہر کو بھی صاف ستھرا رکھیں. بلا وجہ حالت جنابت میں نہ رہیں.
لاپرواہی نہ کریں، جلد از جلد اپنی جنابت کی حالت کو دور کریں۔ اسی طرح غسل حیض میں دیر نہ کریں، حیض کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتی رہا کریں، ٹھیک ہے؟ مرد بھی جو ہیں وہ حالت جنابت میں زیادہ دیر نہ رہیں۔ اسی طرح جو غیر ضروری بال ہیں، ٹھیک ہے، ان کی صفائی کا اہتمام۔ اپنے جسم میں اگر آپ کے جسم میں کوئی مسئلہ ہے کچھ اس طرح کا کہ پسینے کی بو آتی ہے یا کسی اور طرح کی، تو اس بو سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں، پاؤڈر لگائیں یا اور اس طرح کی کوئی بھی اگر آپ وہ لگا سکتے ہیں اینٹی پرسپیرنٹ یا کچھ بھی وٹ ایور، تو اس سے جو ہے وہ آپ کے پاس سے بدبو نہ آئے۔ اور پھر اسی طرح منہ کی نظافت کی حفاظت کریں، منہ سے بدبو نہ آئے۔ اور یہ ساری جو ہے ظاہری طہارت ہے۔ پھر اس کے ساتھ قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کریم پڑھنا، خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت۔ جن گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر شیاطین داخل نہیں ہوتے، تو سورہ بقرہ کو پڑھنا اور خاص طور پر پھر سمجھ کے اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے معاشرتی اور خاص طور پر خانگی جو احکامات ہیں شوہر اور بیوی سے متعلق وہ اس میں موجود ہیں، تو ان پہ عمل کرنا۔ جتنا زیادہ ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ کی فرمان برداری کریں گے، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ہم اپنی گویا پروٹیکشن کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے بھی، ٹھیک۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسنون اذکار کا اہتمام کرنا، نہ صرف آپ خود بلکہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی عادت ڈالنی ہے کہ مسنون اذکار پڑھنے، جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، اور صبح شام کے اذکار میں آپ دیکھیں معوذتین ہیں، ٹھیک ہے، سورہ فلق سورہ ناس 3 بار پڑھنا، اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھنا۔ پھر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اور ایک بار جو ہے وہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا۔ پھر گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے اذکار جو دعائیں ہیں، کیونکہ جس گھر کا دروازہ اللہ کا نام لے کے بند کیا جاتا ہے اس میں شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح سے سوتے ہوئے سونے جاگنے کے اذکار کا اہتمام کرنا، کھانا کھانے کے پہلے اور بعد کی دعائیں پڑھنا، کیونکہ جس کھانے پر آپ اللہ کا نام نہیں لیتے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو وہاں شیطان آ جاتے ہیں اور آپ کے کھانے میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ جب آپ دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند نہیں کرتے، دروازے کے اندر بسم اللہ پڑھ کے جو گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا کہہ کے داخل نہیں ہوتے، اور اپنے پیچھے آپ گیٹ کو، دروازے کو، جس دروازے سے آپ داخل ہوتے چلے جاتے بسم اللہ کہہ کے بند نہیں کرتے تو شیطان آپ کے ساتھ اندر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ بسم اللہ کہے بغیر کھاتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں تو پھر شیطان خود بھی آتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لیتا ہے کہ آؤ یہاں ہمارے قیام و طعام کا انتظام ہے۔ تو جس گھر میں شیطان رہے گا تو اس گھر میں پھر لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے، فساد بیماریاں ہی ہوں گی نا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ واش روم میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنا، کیونکہ ہمیں پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گندی جگہ جو ہیں وہاں شیاطین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہ فرمایا نا کہ یہ یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو گھر میں جو بیت الخلاء ہیں، اب تو ہم نے ان کا انتظام اپنے کمروں میں کر لیا ہے نا، ان کی موجودگی کا اٹیچ باتھ بنا کے۔ پہلے زمانے میں بالکل گھر سے صحن کے ایک نکر میں ہوتے تھے یا چھتوں کے اوپر ہوتے تھے، آلدو وہ بھی ایک تکلیف دہ چیز تھی، لیکن یہ کہ اس سے یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے گھر کے اندر نہیں داخل ہوتی تھیں، یہ باہر ہی رہتی تھیں۔ باتھ روم کی صفائی کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، باتھ روم میں سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو اس چیز کی عادت ڈالیں کہ جب وہ واش روم سے باہر آ رہے ہیں واش روم پیچھے صاف کر کے آئیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کی عادت ڈال دیں گی نا تو آپ کے گھر میں کبھی بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے اثرات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ دعا پڑھ کے ان کو عادت ڈالیں کہ باتھ روم میں جو ہے دعا پڑھ کے داخل ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد گھر کے اندر موسیقی
ٹھیک ہے. جس گھر کے اندر موسیقی ہوتی ہے، میوزک ہوتا ہے، وہاں شیاطین اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ موسیقی جو ہے وہ شیطان کی آواز ہے. رائٹ؟ سمجھ آئی؟ اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ میوزک کس قدر شامل ہے. اب پہلے تو زمانے میں شاید گھروں میں ٹی وی لگتے تھے تو کوئی اس میں، اب تو ایک ایک بچے کے ہاتھ میں جو ہے وہ یہ ڈیوائسز موجود ہیں، اور وہ کانوں میں ایئر بڈز لگائے ہوتے ہیں انہوں نے، اور وہ میوزک سن رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ ایون وہ اگر وہ کوئی کامک بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی میوزک چل رہا ہو اور وہ سن رہے ہیں. گیم کھیل رہے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے. آپ ٹی وی پر کوئی تبصرہ سن رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے. تو اس موسیقی کو اپنے گھر سے نکالنا ہے. جہاں یہ ہوتی ہے وہاں شیاطین آ جاتے. پھر اسی طرح جانداروں کی تصاویر یا کتا. ٹھیک ہے، کتا اگر گھر میں ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. یا جانداروں کی تصویریں، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے نا اپنی شادی کی بڑی بڑی کرا کے تصویریں فریم دیواروں پہ لگا لینا، یا اپنے بچوں کی لگانا، یا اپنی فیملی، آج کل فیشن بن گیا ہے فیملی ٹری جو ہے وہ بڑے بڑے وہ بنائے ہوتے ہیں والز کے اوپر، اور اس کے اندر سارے خاندان کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو جانداروں کی تصاویر جس گھر میں لگی ہوتی ہیں، یا گھوڑے کی یا شیر کی، یا اسی طرح کے مجسمے جس کو ہم نے بڑے مہنگے داموں خرید کے لے آتے ہیں اپنے گھر میں، وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں کوئی مطلب لکڑی کے یا پتھر کے یا ہاتھی دان کے، وہ مجسمے بنے ہوئے ہوتے ہیں کسی جانور کے یا کوئی اور. بڑے آرکیٹیکٹ، وہ کیا اس کو بولتے ہیں ہم، سوری آرکیٹیکٹ نہیں، اسکلپچر. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے نام پر، آرٹ کے نام پر، آرٹ لور کے نام پر مہنگے داموں ہم یہ چیزیں خرید کے لاتے ہیں اور اپنے گھر میں سجا دیتے ہیں. تو یہ بھی پھر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطان ہی آئیں گے نا اندر، فرشتے تو باہر ہی رک جائیں گے. پھر اسی طرح سے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر زیر لب بھی اگر انسان مسکراتا ہے تو وہ مصیبت اس کے اوپر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، مصیبت زدہ کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ الحمدللہ الذی آفانی ممن ابتلاہ فی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھا ہے جس میں یہ شخص مبتلا ہے. اور اسی طرح وہ ساری اللہ کی نافرمانیاں جو شیطانی ہیں، جو شیطان کی طرف سے، جس میں خاص طور پر فحش مٹیریل، ٹھیک ہے، فحاشی، چاہے وہ ڈریسنگ میں ہو، چاہے وہ لٹریچر کے نام پہ ہو، چاہے وہ اسکرین واچنگ کے نام پر ہو، لائک ٹی وی ڈراما وٹ ایور. فحاشی جو ہے نا وہ شیطان کو آپ کے گھر کے اندر دعوت دیتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ریمیڈیز ہیں. ٹھیک ہے، یہ احتیاط ہے، اور احتیاط ہمیشہ بہتر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ مرض لاحق ہو جائے اور پھر ہم علاج کریں. بہتر ہے کہ اس شیطان کو اپنے گھر میں داخل ہونے ہی نہ دیں. پھر اگر مرض لاحق ہو گیا ہے، ٹھیک، اچھا، اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر میں ایک اور بھی ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح نہار میں 7 اجوا کھجوریں کھائیں، اس دن، جس دن وہ 7 اجوا کھجوریں کھائے گا صبح نہار میں، اس دن اس پر زہر اور جادو اثر نہیں کرتی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کھجور ہے اس کے کھانے سے انسان کے اندر ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، اور عام طور پر جادو وغیرہ کا اثر تب ہوتا ہے جب ہم فزیکلی بھی ویک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فزیکلی بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے بیلنس ڈائٹ کھانا، اور پھر یہ کہ اپنی روح کو بھی مضبوط رکھنا. جتنی ریزسٹنس آپ کے اندر ہوگی نا اتنا ہی آپ ان چیزوں سے بچ سکیں گے. اور پھر یہ کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ کسی طرح کی کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے، مثلا بعض اوقات آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ رات کو آپ ڈر کے اٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کو یوں لگ رہا ہے جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے حالانکہ کوئی نہیں ہے، تو اب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ چیز گڑبڑ ہے. تو اب بجائے اس کے کہ آپ اس سے ڈریں، ڈرنے کی بجائے آپ اذکار پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور بلند آواز میں کہہ دیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں تم سے نہیں ڈرتی. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی ایک ڈرپوک سی مخلوق ہوتی ہے. شیاطین جو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں یہ خود بھی بزدل ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو سبھی ڈرتے. تو وہ پھر جب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں، آپ نے اللہ کے پہ توکل کیا ہوا ہے، آپ نے اذکار پڑھے ہیں سارے، تو وہ چیز آپ کو پھر تنگ نہیں کرے گی.
ٹھیک ہے؟ تو ڈرنا نہیں چاہیے ان سے. پھر جتنا آپ ان سے ڈرتے ہیں یا جتنا آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، مطلب آپ نے ایک کو بتایا، اس نے دوسرے کو بتایا، اور پھر آگے آگے، اور اس طرح کی باتیں لوگ بڑے مزے لے لے کے بھی بتاتے ہیں، اور سننے والے بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں. تو جتنا ان کا ذکر کرتے ہیں اتنا یہ امپاورڈ ہوتے جاتے ہیں، اتنا ہی اپنے اندر انرجی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا ڈر ان کو قوت دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک؟ تو ان سے ڈرنے کی بجائے اپنے آپ کو ریزسٹنٹ کرنا، جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو طاقتور بنانا اور روحانی طور پر بھی طاقتور بنانا، اور پھر یہ کہ ان کا ذکر نہیں کرتے زیادہ. ٹھیک ہے؟ ان کا ذکر نہیں کرنا، ہر دوسرے چیزیں کے سامنے ان کے ذکر لے کر نہیں بیٹھنا. اچھا، اب اگر اثرات ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو اثرات ہیں یہ ڈفرینٹ لیولز کے ہوتے ہیں. ان کی جیسے میں نے ابھی سمٹمس بتایا نا، بہت زیادہ غصہ آنا، پھر اسی طرح غم کا حد سے زیادہ بڑھ جانے میں بھی یہ چیز جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. اسی طرح کسی کا بے جا بہت زیادہ سونا، اٹھے سو گئے، بہت جسے کہتے ہیں نا سستی کی بھی انتہا جو ہے، وہ بھی شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی لیے سستی سے پناہ مانگی گئی ہے. اور اب اگر یا پھر یہ کہ جسمانی طور پہ بیماریوں کا ہو جانا، سر میں شدید درد ہونا. اب اگر یہ سمٹمز نظر آ رہے ہیں اور آپ نے ڈاکٹر سے، سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے اگر کوئی فزیکل بیماری ہے، ٹھیک ہے، اس کا علاج کرائیں. اگر علاج ہو بھی رہا ہے اور بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ شیاطین جو ہیں وہ انوالو ہو چکے ہیں. تو اس کے لیے پھر آپ نے ایسے کسی شخص کے پاس نہیں جانا. اب توجہ سے نوٹ کر لیجئے گا، ایسے کسی شخص کے پاس نہیں جانا جو مریض کی ماں کا نام پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو مریض کا استعمال شدہ کپڑا مانگتا ہے، یا پھر جو آپ سے کسی خاص رنگ کی کوئی چیز لانے کے لیے کہتا ہے، کسی خاص وقت میں صبح یا شام یا کسی وقت پر گوشت چھت پہ ڈالنے کے لیے کہتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی خاص چیز کا خاص ٹائم پر خاص رنگ کا صدقہ کرنے کے لیے کہتا ہے. مثلا وہ آپ کو کہتا ہے کہ مونگ کی دال، پیلے رنگ کی کوئی دال یا چیز جو ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے اس ٹائم پر چھت پہ جا کے، یا گلی میں ڈالنی ہے، یا کہیں پہ بھی ڈالنی ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ سے کوئی کالے رنگ کا بکرا منگواتا ہے، یا بٹیر یا کوا یا اس طرح کی کوئی چیز. تو ایسی ساری چیزیں اب میں نے یہ آپ کو بتا دی، ماں کا نام پوچھنا، مریض کے استعمال شدہ چیز منگوانا، اور اسی طرح سے خاص رنگ کا کسی خاص وقت میں صدقہ کرنے کا کہنا، چھت کے اوپر گوشت ڈلوانا، اور اسی طرح گلی میں یا کسی جگہ پہ کوئی چیز رکھوانا. یہ سارے جو طریقے ہیں نا یہ جادوگری میں آتے ہیں. اور پھر کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ پڑھ کے، بے شک وہ کوئی قرآن کی آیت ہی آپ کو کیوں نہ بتا رہا ہو، قرآن کی آیت بتا رہا ہے اور کہے کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کو آپ نے، وہ رسی ہے، مونج کی رسی ہے یا دھاگا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے اوپر گرہ باندھنی ہے، یہ آیت پڑھنی ہے اور اس کے اوپر گرہ باندھنی ہے، اور 3 5 7 اس طرح وہ بتاتا ہے کہ گرے باندھتے جائیں اس کے اوپر. تو یہ سب جادو ہے، ٹھیک ہے. یہ جو گرے باندھ کے کیا جاتا ہے یہ جادو ہے. بظاہر چاہے وہ آپ سے قرآن کی آیت ہی کیوں نہیں پڑھوا رہا، لیکن اندر خانے وہ اس میں اصل میں جادو انوالو ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے کسی شخص کے پاس نہیں جانا. ان سے علاج کروائیے جو مسنون طریقے سے قرآن کے ذریعے قرآن سناتے ہیں آپ کو، کہ شریعہ سناتے ہیں، یا دیگر جو مسنون طریقے ہیں جو سلف صالحین نے بھی اپنائے، ان کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. مثلا اب وہ طریقے کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. سبز بیری کے 7 پتے لے کر ان کو کوٹ لیں اور اس میں اتنا پانی ملائیں جو نہانے کے لیے کافی ہو، اور پھر ان پر اس پانی پر آیات کا دم کر کے، رقیہ شریعہ ہے جسے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتی ہوں، جس میں اعوذ باللہ آپ پڑھیں گے پہلے، اس کے بعد آیت الکرسی ہے، پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، سورہ آراف آیت نمبر 117 اور 1 سے لے کر 122 تک، سورہ یونس ہے آیت نمبر 79 سے 82 تک، سورہ طٰہٰ ہے 65 to 70، اس کے علاوہ چاروں کل ہیں. تو اس سے اس پہ دم کریں گے پانی پر، اور پھر اس سے غسل کر لیں گے. اور یہ جو غسل کرنا ہے، یعنی جو مریض کو غسل کرائیں گے آپ، یہ مرض کی شدت پہ ہے
اس کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں بار بار 3 5 7 تاک عدد میں اتنے دنوں میں آپ اس عمل کو ریپیٹ کرتے رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رقیہ شریعہ سنوانا مریض کو، اور رقیہ شریعہ یا قرآن سنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فجر کے ساتھ اس کو سنانا شروع کریں گے مریض کو، اور اس کو مسلسل سناتے رہیں گے، اور اس طرح سنائیں گے کہ وہ مطلب عشاء تک وہ چلتا رہے۔ اور یہ پھر وہی بات ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اثرات یا جادو جو ہے اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے۔ اگر وہ معمولی سا ہے تو وہ ایک آدھ دفعہ قرآن سن کے وہ شیطان بھاگ جائے گا، لیکن اگر وہ بھی زیادہ مطلب وہ ہے، جیسے مثلاً اگر ایک شخص حافظ ہے اور وہ پہلے 5 پارے ایک دن میں پڑھ لیا کرتا تھا، 5 سپارے ایک دفعہ میں پڑھ لیا کرتا تھا، دہرا لیا کرتا تھا، لیکن اب وہ 2 سے زیادہ نہیں پڑھ پاتا، 2 وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اس سے زیادہ پڑھنے لگتا ہے تو اس کی سانس پھول جاتی ہے، اس کو بیزاری شروع ہو جاتی ہے، اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور فزیکلی کوئی وجہ نہیں ہے، لنگز اس کے ٹھیک ہیں، کوئی اور اس کو سانس کا مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان اس کے اوپر مسلط ہے نا، وہ 2 سپاروں تک ریزسٹنٹ ہے، وہ 2 پارے سن سکتا ہے، تو وہ 2 تک تو مزے سے سنتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو تنگ کرنا شروع کرتا ہے۔ تو پھر اس کا علاج یہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح بیکٹیریا ہوتا ہے نا جو آپ کو فزیکلی بیمار کرتا ہے، تو اینٹی بیکٹیریل آپ کو دی جاتی ہے، اینٹی بایوٹک، ٹھیک ہے۔ تو اینٹی بایوٹک آپ کو دی جاتی ہے فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن کے اعتبار سے، جتنا اسٹرانگ بیکٹیریا ہوتا ہے اسی طرح سے وہ آپ کو پھر سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن یا فرسٹ جنریشن کی اکارڈنگ آپ کو میڈیکیشن کی جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی بھی جتنی ریزسٹنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق قرآن ان کو سنایا جاتا ہے۔ تو اور اس کی ایک بات، اگر واقعی کسی کے اوپر اثرات ہوں نا، تو جیسے جیسے کوئی وہ قرآن اس مریض کو سنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کے اثرات نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے سر میں درد بڑھ جائے گا، یا وہ چیخنا چلانا شروع کر دے گا، یا وہ یہ کہے گا اس کو بند کر دو، یا پھر پیٹ میں درد، مروڑ اٹھنا، الٹی آنا، اس طرح کی فزیکل بھی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو کچھ نہیں ہے، وہ سکون سے سن رہا ہے، قرآن سنے جا رہا ہے آرام سے، اور سارا دن سن رہا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے ساتھ کوئی اور فزیکل مسئلہ ہے، اس کو آپ ڈائگنوز کریں، ابھی تک کوئی پراپر ڈائگنوز نہیں ہوا، پھر اس کے اوپر اثرات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ رقیہ شریعہ جو ہے وہ آپ کو ریکارڈڈ مل بھی جاتی ہے، اور اگر آپ خود خوش الحانی سے پڑھ سکتے ہیں یا مریض خود پڑھ سکتا ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ پھر اسی طرح شہد پینا، شہد جو ہے شہد پینا جو ہے یہ بھی مسنون علاج ہے، اور شہد جو ہے اس میں شفا ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن کریم میں فرما دیا کہ اس کے اندر شفا ہے، اور شہد کو پیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، شہد کھانا نہیں ہے۔ مسنون طریقہ کیا ہے کہ اس کا گھونٹ بھرنا ہے۔ عام طور پر ہم جب منہ میں ڈالتے ہیں تو ہم اس کو چیو کرتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ عادت ہوتی ہے نا منہ میں، جب آپ چمچ بھر کے ڈالتے ہو، چمچ سے صاف اس کو کرتے ہو منہ سے، تو آپ اس کو چیو کر لیتے ہو۔ تو چیو کرنے کی بجائے آپ نے اس کو گھونٹ بھرنا ہے۔ اب وہ آپ چمچ سے ہی اس کو گھونٹ بھرتے ہیں یا آپ کسی چیز کے ساتھ بھرتے ہیں، بوٹل سے یا جس سے بھی وٹ ایور، تو گھونٹ بھریں شہد کا۔ پھر کلونجی کا استعمال جو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج جو ہے وہ کلونجی میں۔ پھر بارش کا پانی جو ہے، چونکہ وہ مان مبارکن ہوتا ہے، فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، تو بارش کے پانی سے غسل کرنا۔ اسی طرح زیتون کے تیل کا استعمال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق اس تیل کو کھاؤ اور اس سے مالش کرو، یہ مبارک درخت سے لیا گیا ہے۔ تو کچھ معالج جو ہیں وہ زیتون کے تیل کو جو ہے وہ ناک میں ڈالنے کا بھی وہ علاج اس سے بھی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر دم کیا ہوتا ہے انہوں نے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک کے نتنوں میں سوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ناک میں زیتون کا تیل ڈالتے ہیں دم کیا ہوا، تاکہ شیطان جو ہے وہ اندر انسان کے اندر نہ جائے، اس کے لہو میں نہ جائے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو وہ اس کے راستے بلاک کرنے کے لیے جتنے بھی باڈی کے اندر یہ جو جگہ ہیں اس پر زیتون کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر وہی سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کا اہتمام کریں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے یہ، ٹھیک ہے، یاد رکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جس شخص نے سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اور آخری 3 آیات رات کو پڑھی، اس رات شیطان اس کے گھر میں نہیں جا سکتا، اور اس دن کو
اور اس کے گھر والوں کو کوئی شیطان یا بری چیز ستا نہیں سکتی. یہ 10 آیات کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے. ٹھیک ہے، چلیں ابھی کلاس کا ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ کوشچنس، کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ڈسکشن کے بھی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز کل پھر اس ٹاپک کو ہم کمپلیٹ بھی کر لیں گے.